सब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ऑब्वियसली इससे पहले जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी उस वक्त आप ये तमाम मामला देख रहे थे। अभी जो इल्ज़ामात आज लगाए गए हैं अगर आपने वो सुने हैं तो उस हवाले से रद्दअमल आपका लेंगे। और वैसे भी क्या ये इस मुआहदे में ऐसी क्या बात है कि एक स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को आके बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? क्या ये कौमी जो सलामती का कोई इशू है या ये कोई बहुत ज़्यादा प्रेसिंग प्रायोरिटी का इशू है जिसको आज एड्रेस करना इस तरीके से खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा आकर इसके बारे में बात कर रही हैं? लेकिन अब तक तो कौमी सलामती वगैरह या पाकिस्तान के किसी इशू के ऊपर कभी जो है वो मरियम बीबी ने बात ही नहीं की है। कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी बैठती हैं तो ज़्यादातर वो अपने फ़ोन के ऊपर कैंडी क्रश वगैरह खेल रही होती हैं। तो उस तरह की तो किसी बात के ऊपर इस तरह की तवक्को करना उससे कि वो किसी संजीदा मामले के ऊपर बात करेंगी, वो तो जाहिर है कि एक मेरा ख्याल है कि बहुत ही बड़ी कोई तवक्को होगी। ये एक जो ARY से एक मुआंदाना रवैया हुकूमत ने रखा हुआ है उसी सिलसिले खड़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये एक जा रहे हैं कि ARY को कश करना चाहते हैं उसी में ही ये लगे हुए हैं और इन्होंने हर हरबा आजमाया है कि जिसमें वो करे। ये जिस पिछली दफ़ा जब ये PTV छोड़ के गई थी 41 करोड़ रुपए का खसारा था, इस वक्त तकरीबन 4-4.25 अरब रुपए का प्रॉफिट है। जब इन्होंने दोबारा, और मुझे डर ये है कि जो कुछ ये करते जा रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने टीम में बदली, जिस तरीके से इन्होंने सारा वहाँ पे कई लोगों की भर्तियाँ शुरू कर दी हैं, वहाँ पे सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ये दोबारा PTV को खसारे में लेके जाएंगे। जो हमने बड़ी मेहनत से उसको हमने प्रॉफिट में चेंज किया, और प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत नहीं 4 अरब रुपए के में हम ये इदारा जो है वो छोड़ के आए हैं। बाकी जो मायरे की तफसीलात वगैरह है फ्रेंकली वो मुझे तो उतना नहीं पता कि मौजूदा जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो बोर्ड की चेयरमैन है, ज़ाहिर है उन्होंने अप्रूवल दी है, और जो बोर्ड की मेंबरान है जिसमें DGI SPR शामिल है, बाकी लोग शामिल हैं, वो बता सकते हैं क्योंकि ऑपरेशंस में तो मैं नहीं पढ़ता। ठीक है फवाद साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज इमरान खान साहब ने दोबारा एक और जलसे का के बारे में अनाउंसमेंट कर दी। ये परेड ग्राउंड में होगा जलसा। क्विकली अगर आपको सुनवा दें खान साहब ने क्या कहा है, फिर इस पे कमेंट लेंगे फवाद साहब का। जी, वक्त आ गया स्टैंड। मैं आप सबको दावत देता हूं कि अगली हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूं परेड ग्राउंड में, बाकी पेशावर में और लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, इन सारे शहरों के अंदर, फैसलाबाद में, सारों को कह रहा हूं कि आपने वहां जलसे करने हैं हफ्ते की रात को, और मैं इंशाल्लाह करूंगा परेड ग्राउंड में जलसा। मैं चाहता हूं कि भरपूर तरीके से आप शिरकत करें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। इमरान खान साहब क्या दोबारा अपने जो सियासी जलसे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट है, उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं? फवाद चौधरी साहब, ये जो जलसा है, ये अनाउंसमेंट ऑब्वियसली आपका ये जमहूरी हक है, लेकिन क्या ये एक अपनी नौयत का अलग थलग एक ही जलसा होगा या इसके बाद फिर और जलसे होंगे? क्या आप दोबारा तरीके से जलसों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं? और इस जलसे का मकसद ऐसा क्या है कि क्या इसमें क्योंकि खान साहब जो खिताब कर रहे हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर कर भी रहे हैं, ये जलसा दोबारा करने की क्या सियासी स्ट्रैटेजी है इसको? इसलिए कि देखिए पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आज़ादी चाहते हैं, और आज़ादी का मतलब है कि आप इंतखाबात, ये वो अहम मामला है जिसके ऊपर जो हम अवामी राय आमा जो है, अभी भी देखिए गैलप का पोल आया, 76% लोग कह रहे हैं नए इलेक्शन होने चाहिए, और ये हुकूमत चिमटी हुई है एक गैर मरई करी है पाकिस्तान से। तो ये जो जलसा होगा इसमें भी आप देखेंगे लाखों लोग आएंगे और इसी मुतालबे को दोहराएंगे। ये एक जलसा, एक अलहदा जलसा है या इसके अलावा फिर आप आगे सीरीज ऑफ जलसास भी आगे अनाउंस करेंगे? ऐसे जो इलेक्शन कैंपेन है पंजाब में, तो वो पूरी किक ऑफ होगी। 20 सीटों के ऊपर आपको पता है पंजाब में इलेक्शंस हैं, और उसके साथ साथ हम इलेक्शन की पूरी नया इलेक्शन कराने के लिए जो नई एफर्ट है वो भी हम लॉन्च करेंगे।
صحیح فواد صاحب, اس کے علاوہ نیب کے جو لاز ہیں ان کو چیلنج کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت, اور اس میں تو پٹیشنر خود خان صاحب بنے ہیں. سو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو اس وقت تمام جو ہوپس ہے وہ صرف عدالتوں سے بھی ہے. پارلیمنٹ میں آپ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں, جو آپ کے تمام معاملات ہیں آپ ان کو عدالتوں کے کورٹ میں اس وقت ڈال رہے ہیں. سو سیاسی طور پہ کیا پارلیمنٹ کو خالی چھوڑنا اور ایک ادارے کے اوپر جو ہے یہ پارلیمنٹ کا جو کام ہے اس کی طرف دیکھنا, یہ پارلیمانی پروسیس کو یہ مضبوط کر رہا ہے یا یہ اس کو مزید کمپلیکیٹ کرتا ہے؟ سوری, اپنا ہماری ایک دفعہ دوبارہ کریے گا آخر میں. جی میں کہہ رہی ہوں کہ عدالت میں جا کے ابھی نیب کے جو قوانین ہیں یہ چیلنج ہوں گے, تو یہ تو پارلیمنٹ کے بیٹھ کے سیاستدانوں کے بیٹھ کے آپس میں مشاورت سے کرنے والے کام ہیں. اس کا مطلب کہ پارلیمنٹ جو ہے یا سیاستدان جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل بھی اب یہ مشاورتی عمل نہیں کر سکتا. تو اب یہ سارے فیصلے آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں, یہ تمام معاملات جو ہیں اور اداروں کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی وہ آپ لوگوں کے جو باتیں ہیں, آپ کے جو فیصلے ہیں وہ وہاں سے آئیں. اصولی طور کے اوپر آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس پارلیمنٹ سے جہاں لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض ہو, یہ توقع کرنا کہ وہ پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی کو فیصلے کر سکے گی, ظاہر ہے وہ تو ممکن نہیں ہے. اسمبلی کے اندر جانے کے لیے ہم نے اپنی کنڈیشن رکھی ہے, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ حکومت نئے انتخابات کی جو ہے وہ دے گی. اگر حکومت نئے انتخابات کی ڈیٹ دے گی تو پھر اسمبلی میں ہم جائیں گے, اور الیکٹورل ریفارمز اور نیب کے اوپر جتنے الیکشن کمیشن کی تبدیلی, یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہم بیٹھیں, اسمبلی میں ہم بیٹھیں, بات چیت کریں. لیکن دیکھیے ایک ایسی اسمبلی جس کے بارے میں اسپیکر رولنگ دے چکے ہیں کہ وہ ایک مقبوضہ اسمبلی ہے, اس کے اندر جا کے بیٹھنا اس شرط کے بغیر کہ عوام کو حق دیں گے ہم اپنے نمائندے چننے کا, وہ پھر عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کی توہین ہوگی. لہٰذا ہمارا نقطہ نظر اس پہ بڑا واضح ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج حکومت اگر تاریخ کا اناؤنس کرتی ہے الیکشن کا, تو پھر ہم اسمبلی میں بیٹھ کے جو ریفارمز ہیں اس کے اوپر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. فواد صاحب, یہ تو آپ 3 ہفتے سے کہہ رہے ہیں اگر وہ اناؤنس کرتے ہیں ڈیٹ, انہوں نے کہا نہیں کرنی ہم نے اناؤنس ڈیٹ, آپ اگلے سال آئیے, 14 ماہ ہم پوری کریں گے. تو آپ کی جو وہ بات ہے کہ اگر وہ اناؤنس کرے, تو اگر وہ اناؤنس نہیں کرنے والے بقول ان کے نہیں کرنے والے, پھر آپ کا سوال بے معنی ہو جاتا ہے. آپ نے جو کہا کہ آپ کو اسمبلی میں واپس جانا چاہیے اداروں پہ, اگر ادارہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ اس سے آپ بھروسہ تو نہیں کریں گے, پھر تو آپ دوسرے اداروں کے دیکھیں گے نا. میں جو بات آپ نے کہی کہ اس ادارے میں دیکھنا چاہیے, تو اس ادارے کو دیکھنے کے لیے پھر پہلی بات یہی ہے کہ آپ عوام کو نئی اسمبلی منتخب کرنے کا موقع دیں گے, اور اگر نہیں دیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر احتجاجی تحریک چلے گی. اور احتجاجی تحریک جو ہے وہ پاکستان, دیکھیں ایک تو نقطہ نظر یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ تحریک انصاف 25 تاریخ کو جو لانگ مارچ ہے اس میں اپنا یہ مطالبہ نہیں منوا سکی. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک تو سیاسی طور پہ نہیں چل پا رہا. جتنی انہوں نے ابھی تک مطالبے مان لیے ہیں, جس طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کا حشر نشر کر دیا جو آپ نے شوکت ترین صاحب کے ساتھ ابھی ڈسکس بھی کیا ہے, اور جس طریقے سے آپ پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہ رہے ہیں وہ تو بیٹھ کے ہی ہے. اب یہ کتنی دیر اس کو چلا سکتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے, کتنی دیر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رکھنا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے. لیکن جب تک آپ ایک قانونی طور پہ منتخب حکومت کو اقتدار نہیں سونپیں گے, پاکستان کی معیشت حل نہیں ہو سکتی. سو فواد صاحب, لیکن جو وے فارورڈ ہے وہ بھی تو سیاستدانوں نے بیٹھ کے ڈھونڈنا ہے. اگر آپ کو الیکشن چاہیے ہے تو اس کے رولز طے ہوں گے, اس کے SOPs طے ہوں گے, اس میں ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا. جب اتنا مسٹرسٹ ہے, جب لیجٹمیسی کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا اتنا فقدان ہے, تو پھر اگلے الیکشن تک پہنچنے بھی ایک کام ہے, اور پھر اس کو کروانا, اس کے ریزلٹس کو ماننا, اس میں کوئی کنٹروورسی نہ ہو, یہ انشور کرنا. تو یہ تو پہلے قدم کے اوپر ہی اتنی مسٹرسٹ ہے, تو وہ آخری لیول تک کیسے پہنچیں گے؟ نہیں, اتنا تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں ہے. جب حکومت سوچ لے گی کہ اس میں جو بیٹھنا ہے اور انہوں نے یہ معاملات ریزالو کرنے ہیں تو بیٹھ کے معاملات ریزالو ہو جائیں گے. لیکن اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ نہیں ہم نے بین الاقوامی طاقتوں کی مدد سے چمٹا ہی رہنا ہے اور عوام کی پرواہ نہیں کرنی ہے, تو پھر کرائسس بڑھے گا. اب یہ تو دیکھیں نا, ایک طریقہ یہ ہے کہ ملک میں آپ کو ایک فساد برپا ہو, لوگ نکلیں وہاں پہ گلی محلے میں فساد ہو. ہم یہ تو نہیں چاہتے, کوئی بھی, یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے. لیکن شارٹ آف دیٹ
پاکستان کے لوگوں نے ہر طریقے سے بتا دیا. آج گیلپ کا پول آیا ہے, 70% لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے چاہیے. آپ نے تمام پولز دیکھ لیے ہیں, تمام آراء دیکھ لیے ہیں, ہر جگہ لوگ کہہ رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پاکستان کا دیکھیں, ARY کو اتنی پذیرائی حاصل کیوں ہو رہی ہے, اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو وہاں پریویل کرتا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کے لوگ اس وقت الیکشن چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ نہیں, جب تک آپ فساد نہیں کریں گے, جب تک اس طرح کا احتجاج نہ کریں کہ جس میں قتل و خون ہو, جس میں ایک پورا ملک جو ہے وہ ایک ہل جائے, اس کے بغیر ہم نے الیکشن نہیں کرانے. تو پھر یہ تو دیکھیے, یہ تو پرانے دوروں میں وائکنگ کے دور میں ہوتا تھا, یا جو زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی سوچ ہوتی تھی. اگر تھوڑی بہت بھی کوئی عقل ہو حکومت میں تو وہ سوچے گی کہ یہ ملک آگے کیسے لے کے جانا ہے.